آج اتوار ہے 27 نومبر 2022 2 جمادی الاول 1444 ہجری۔ پیش آج کے مقامی اخبارات کی سرخیاں۔ 73واں یوم آئین جموں و کشمیر میں تقریبات کا اہتمام۔ ہمارا آئین میں ابدی اقدار شامل ہمارے لیے رہنما اصولوں کی حیثیت سے باقی آئے، ہم سب ان اقدار کو برقرار رکھنے کا عہد کریں۔ افسران اس بات کو یقینی بنائے کہ معاشی ترقی کے فوائد غریبوں تک پہنچے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ وادی میں خشک موسم کے بیچ سردی کا زور جاری، درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے درج۔ سری نگر میں -1.0 صبح کے وقت ٹھنڈ بھی چھائی رہی، پہلگام سرد ترین مقام۔ نوہاٹا اور اننتناگ میں آگ کی وارداتیں، 3 مکان اور 4 گاؤں خانے خاکستر، کئی کنبے آشیانوں سے محروم، کروڑوں کا نقصان۔ بٹا داریا پونچھ میں فائرنگ تلاشی آپریشن جاری، مزید کئی علاقے کا محاصرہ۔ پونچھ جموں شاہراہ دوبارہ ٹریفک کے لیے بند۔ بھارت پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وزیر اعظم۔ ہمارا آئین ہماری سب سے بڑی طاقت، دنیا کو ہندوستان سے بڑی توقعات، ہماری ذمہ داریاں ہماری اولین ترجیح۔ حوالہ فنڈنگ کیس، پروفیسر عبدالغنی بٹ سے 8 گھنٹے پوچھ تاچھ۔ ایس آئی اے کی سفارشات پر جنوبی ضلع اننت ناگ میں جماعت اسلامی کی مزید 11 جائیدادیں ضبط، درجنوں کنال اراضی، باغات، شاپنگ کمپلیکس اور دکانات بھی شامل۔ اونتی پورہ میں منشیات مخالف مہم، 4 منشیات فروشوں پر پی ایس اے عائد۔ جموں و کشمیر میں کورونا کے 8 نئے معاملات، وادی میں 6 اور جموں میں 2 متاثر۔ 33,000 kV ترسیلی لائن کی زد میں عاقل خاتون کا اپاہج ہونے کا معاملہ، عدالت عالیہ کا فیصلہ صادر، متاثرہ خاتون کو 24 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم۔ اپنی پارٹی نے بہت کم وقت میں لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، عوام کو پارٹی ایجنڈا اور پالیسیوں پر اعتماد بخاری۔ ضلع انتظامیہ، سول سوسائٹی، پولیس اور میڈیا کی طرف سے بڑگام میں مشترکہ طور منشیات مخالف ریلی کا اہتمام۔ منشیات سے عقل پر فطور اور فہم و شعور کی سہولیات بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، ایس ایف حامد۔ میری پارٹی جموں و کشمیر کے عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے، غلام نبی آزاد۔ سرپنچوں، پنچوں اور سماجی و سیاسی تنظیموں کے لیڈران نے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ عام آدمی پارٹی جلد ہی قومی پارٹی بن جائے گی، کیجریوال۔ 10واں یوم تاسیع منایا، کہا پارٹی ملک کے لوگوں کی نئی امیدیں اور اعتماد بن گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سرخیاں، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔